وقار صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ساری جائیداد سہیل اور فریہ میں برابر تقسیم کر دی، لیکن سہیل اور اس کی بیوی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وقار صاحب کے انتقال کے بعد سہیل اور اس کی بیوی نے فریہ کی شادی نہ کی، کہیں جائیداد نہ چلی جائے، لیکن جب لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں تو انہوں نے فریہ کی شادی ایک پاگل سے کر دی جو جائیداد کے لیے فریہ کو نہ بول سکے، اور وہ پاگل فریہ پر تشدد کرنے لگا اور سہیل نے بھی پھر خبر نہ لی۔ ٹھیک 15 دن بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو سہیل اور اس کی بیوی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ باہر گھر میں دبا دبا سا جوش و خروش پھیلا ہوا تھا۔ وقار صاحب کے بیٹے سہیل نے فریہ کی سہیلی سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ وقار صاحب روشن خیال آدمی تھے، ویسے بھی 21 گریڈ کے آفیسر کو دنیا داری کا خوب پتہ ہوتا ہے۔ جوان اولاد اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، وقار صاحب اس کی بات ماننے کے لیے مجبور تھے، اسی لیے خاموشی سے سلمیٰ کا ہاتھ مانگنے فریہ کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ وقار صاحب کی بیوی کا تو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا، سلمیٰ کے گھر والے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، اتنے امیر گھرانے کا لڑکا خود رشتہ لے کر آیا تھا۔ سلمیٰ تو لوور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، کالج میں فریہ کی نرم دلی کے باعث وہ اس کی دوستی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا اور وقار صاحب سلمیٰ کو سہیل کے لیے بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ جس روز وہ سرخ جوڑا پہنے وقار صاحب کے آنگن میں اتری، وقار صاحب کے ماتھے پر پریشانی کا جال بچھا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سہیل کا بدلا بدلا سا رویہ دیکھ رہے تھے۔ اسے گھر میں پہلے ہی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر اب تو وہ فریہ اور وقار صاحب دونوں کو ہی بلانا چھوڑ چکا تھا، بس بے تابی سے اپنی شادی کا انتظار کر رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن ہے، شاید کچھ روز میں سہیل ٹھیک ہو جائے گا، وقار صاحب نے خود کو تسلی دی۔ شادی کے مصروفیات بھرے دن گزرنے لگے اور آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی۔ فریہ سلمیٰ کو بھابھی بنا کر بے حد خوش تھی۔ سلمیٰ کے بھی پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے، جن مہنگے جوتوں اور کپڑوں کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، اب ان کا الماری میں انبار لگا ہوا تھا۔ سلمیٰ کی شادی کے بعد خود فریہ نے بھی یونیورسٹی سے چھٹیاں کرنی شروع کر دی تھیں، اس کا سلمیٰ کے بغیر دل ہی نہ لگتا تھا۔ صبح صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ دونوں میاں بیوی کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی۔ گھر میں حالانکہ 2 ملازم موجود تھے، لیکن اس کے باوجود فریہ سلمیٰ کے کپڑے خود استری کر کے دیتی، وہ بھی بڑی شان سے اپنے استعمال شدہ کپڑے فریہ کو دیتے ہوئے کہتی، فریہ ذرا انہیں دھو دو، ملازم دھوئے گا تو خراب کر دے گا، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا یہ کپڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ فریہ سلمیٰ کی بات پر مسکرا دیتی اور اس کے ہاتھ سے کپڑے لے لیتی، اس نے سلمیٰ کے کسی کام کو انکار کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ سلمان صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، آج کل وہ بہت مطمئن اور خوش رہنے لگ گئے تھے۔ زندگی بھر کی کمائی کے بعد انہوں نے اچھی خاصی جائیداد بنا لی تھی، ان کے بچوں کو ان کے بعد کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آنے والا تھا۔ سہیل کی شادی وہ کر چکے تھے اور فریہ رہ گئی تھی، مگر فریہ کے لیے بھی ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود تھا۔ وقار صاحب کو اس کی کوئی فکر نہ تھی، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد وہ فریہ کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے، تب تک اس کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ مگر وقار صاحب یہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت نے ان کے لیے کچھ اور طے کر رکھا ہے۔ اس روز وہ اپنے دفتر میں بیٹھے کچھ ضروری فائلز کی کلوزنگ کر رہے تھے، ابھی ان کا وکیل ان سے مل کر باہر گیا تھا، تبھی اچانک ان کے دفتر کا دروازہ کھلا اور سہیل اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وقار صاحب نے سہیل کی جانب دیکھا تو خوشگوار انداز میں بولے، ارے سہیل، آج کیا کام پڑ گیا؟ سہیل نے باپ کی بات کو نظر انداز کر دیا اور پوچھنے لگا، ابا یہ بھی وکیل صاحب آپ کے دفتر سے اٹھ کر کیوں گئے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ وقار صاحب سمجھ ہی نہ پائے کہ سہیل کا انداز کتنا چبھنے والا تھا۔ ارے ہاں، اسے میں نے ہی بلایا تھا، اب ریٹائرمنٹ قریب ہے نا اور بوڑھا آدمی ہوں، تو میں نے سوچا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی جائیداد کی تقسیم کر دوں، وقار صاحب نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، مگر سہیل کے کان کھڑے ہو گئے۔ تقسیم؟ ابا کیسی تقسیم؟ ساری جائیداد میری ہی تو ہے، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اب اس سلسلے میں آپ کو وکیل کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سہیل مطمئن سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وقار صاحب نے چونک کر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ بے توجہی سے چوئنگم چبا رہا تھا، جیسے اس نے جو کچھ کہا ہے وہی 100% درست ہو۔
وقار صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے، مگر انہوں نے اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ وقت گزرتے پتہ بھی نہ چلا سلمان صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ اس روز وہ کافی مطمئن تھے۔ انہوں نے اپنے دوست رشید کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ آج رات ان کے گھر آ جائیں۔ انہیں فریہ کے رشتے کے سلسلے میں ان سے کوئی بات کرنی تھی، مگر شمائی قسمت اس دن کا سورج ڈوبتا ہوا دیکھنا وقار صاحب کے نصیب میں نہ تھا۔ 3 بجے کے قریب ان کے سینے میں ہلکا سا درد اٹھا۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سہیل گھر موجود نہ تھا۔ فریہ کو گاڑی چلانا آتی تھی، مگر باپ کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی وقار صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ فریہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی فکر مند نظروں سے فریہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ گھر میں کہرام مچ چکا تھا۔ وقار صاحب کی اچانک موت سب کے لیے ہی بہت صدمہ تھی، مگر کوئی آخر کب تک رنجیدہ رہ سکتا ہے۔ غم کی رات بھی کٹ گئی اور گھر کے معمولات بحال ہونے لگے۔ وقار صاحب کی موت کو 1 ہفتہ گزرا تھا جب فریہ لان میں رکھی چیئر پر اداس بیٹھی تھی۔ باپ کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ سہیل تو زیادہ تر سلمہ کے ساتھ آؤٹنگز میں مگن رہتا تھا۔ تبھی دروازے سے سیاہ کوٹ پہنے وکیل صاحب اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ فریہ کو سلام کر کے اس کے ساتھ وہیں رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ وکیل صاحب ابا کے پرانے دوست تھے اور انہی کی عمر کے تھے۔ ابھی فریہ ان سے چائے کا پوچھ ہی رہی تھی کہ اچانک اوپر سے سہیل اور سلمہ بھی آ گئے۔ وہ دونوں بھی آ کر وہیں لان میں رکھی ہوئی کرسیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ وکیل صاحب چائے کے لیے منع کر چکے تھے اور اب اپنا بریف کیس کھولتے وہ اس میں سے کچھ کاغذات نکال رہے تھے۔ سہیل بیٹا، یہ آپ کے والد صاحب کی وصیت ہے جو انہوں نے انتقال سے چند روز قبل بنوائی تھی۔ اس پر ان کے دستخط موجود ہیں اور اس وصیت کے حساب سے انہوں نے اپنی تمام دکانیں، پلاٹ اور ڈی ایچ اے والے دونوں گھر آپ دونوں بہن بھائیوں میں برابر کے تقسیم کر دیے ہیں۔ جائیداد کی منتقلی کی رسمی کارروائی تو ہو چکی ہے، لیکن بہرحال آپ کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ جب تک فریہ بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک یہ جائیداد آپ کے پاس رہے گی، لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوگی جائیداد حتمی طور پر فریہ کے حق میں منتقل ہو جائے گی۔ وکیل صاحب مشینی انداز میں کہے جا رہے تھے۔ فریہ اور سہیل دونوں بے یقین نظروں سے وکیل کو تک رہے تھے۔ سلمہ کا حال سب سے برا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے وکیل کے ہاتھ میں پکڑے وصیت کے کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فریہ کے نام پر ابو نے جائیداد کیوں کی؟ گھر کا بیٹا میں ہوں، وارث تو میں ہوں۔ فریہ نے تو شادی کر کے دوسرے گھر سے لے جانا ہے۔ ہم بھلا اپنے گھر کی جائیداد دوسرے گھر میں کیوں دیں؟ فریہ نے چونک کر سہیل کی جانب دیکھا جو نفرت بھری آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں اس قدر غصہ تھا کہ فریہ کانپ کر رہ گئی۔ وکیل صاحب نے ایک سرد نگاہ سہیل پر ڈالی اور کاغذات سمیٹ کر واپس بریف کیس میں رکھ دیے۔ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے سہیل صاحب، میں نے آپ کو وصیت پڑھ کر سنا دی ہے۔ وقار صاحب کی خواہش یہی تھی اور انہوں نے قانونی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ میری آپ کو صلاح یہی ہے کہ جلد از جلد فریہ کی شادی کریں اور اس کی جائیداد اس کے حوالے کر دیں۔ خدا حافظ۔ وکیل صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ فریہ اپنی جگہ پر چور سی بن کر رہ گئی۔ سلمہ اور سہیل اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فریہ نہ جانتی تھی کہ باپ کے اس فیصلے نے اس کی زندگی آسان کرنے کی بجائے مزید تکلیف دہ کر دی ہے۔ 1 ماہ بعد فریہ کی یونیورسٹی مکمل ہو گئی۔ گھر میں اس کے لیے اب کوئی انتظار نہیں کرتا تھا۔ سلمہ اور سہیل اپنی رنگینیوں میں مگن رہتے تھے۔ سلمہ آئے روز شاپنگ کے لیے چلی جاتی، لمبی لمبی رقمیں اڑاتی اور خود سہیل کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ناک بن کر پوری جائیداد پر قابض ہو گیا تھا۔ فریہ کبھی کاروبار کے معاملات پوچھ بھی لیتی تو وہ اسے بری طرح سے جھڑک دیتا۔ وہ بے مقصدی پورے گھر میں پھرتی رہتی۔ انہی دنوں وقار صاحب کے دوست رشید صاحب رات کے وقت اپنی فیملی کے ہمراہ آ گئے۔ اتفاق سے فریہ، سہیل اور سلمہ تینوں ہی کھانے کی میز پر موجود تھے۔ رشید صاحب بغیر اطلاع دیے آئے تھے، اس لیے سہیل کا حیران ہونا فطری تھا۔ ارے رشید انکل، آپ بتا کر آ جاتے، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کروا دیتا، وہ رسمی سے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر رشید صاحب نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مٹھائی اور کیک کے ٹوکرے میز پر رکھتے ہوئے معذرت کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے پاس سہیل کا فون نمبر نہ تھا۔ رشید صاحب اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ آئے تھے۔ بے حد خوبصورت اور ہینڈسم بیٹا تھا۔ سہیل اسے جانتا تھا، وہ کاروباری حلقوں میں خاصا مشہور لڑکا تھا۔ بیٹا سہیل،
آپ کے بابا کے انتقال سے پہلے وہ مجھ سے آپ کی بہن کے رشتے کی بات کر کے گئے تھے، مگر پھر ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس موضوع کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج میں اپنی بیوی کے ہمراہ دوبارہ سے اپنے بیٹے فرقان کے لیے فریحہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ میرے مرحوم دوست کی خواہش پوری ہو۔ رشید صاحب سادگی سے کہہ رہے تھے۔ سہیل تو یوں اچھلا گویا اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا کہا انکل؟ فریحہ کی شادی؟ آپ میرے ہی گھر میں آ کے میری بہن کی شادی کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اس طرح منہ اٹھا کر آ کر اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ رشتے اس طرح نہیں ہوتے۔ میں فریحہ کی شادی جہاں بھی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ ابا تو ویسے ہی سادہ مزاج انسان تھے، انہیں لوگوں کو پرکھنا کہاں آتا تھا۔ سہیل کے منہ میں جو کچھ آیا وہ کہتا چلا گیا۔ رشید صاحب اور ان کی فیملی ہکا بکا سہیل کی جانب دیکھ رہے تھے۔ فرقان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے واضح طور پر ناپسندیدگی سے سہیل کو دیکھا تھا۔ جب تک رشید صاحب اپنی فیملی کو لے کر چلے نہ گئے ان کو سکون کا سانس نہ آیا۔ سلمیٰ کا کہنا تھا کہ فریحہ نے زبردستی ان لوگوں کو بلایا ہے تاکہ اس کی شادی ہو سکے۔ سہیل نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ فریحہ کے گال پر جڑ دیا۔ بہت جلدی ہے تمہیں شادی کی؟ کر دوں گا جس وقت تمہاری شادی کی ضرورت ہوئی۔ ابھی 4 دن گھر میں تو رہ لو۔ سلمیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ وقت اس کا خیال تو کر لو، جب شادی کی عمر ہوگی تو وہ بھی کر لیں گے۔ وہ یہ کہتا کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ سلمیٰ بھی ایک ناز سے اٹھی اور برتن سمیٹے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل وہ امید سے تھی تو اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی ملکہ عالیہ بنا لیا تھا، اور پھر تو فریحہ کی زندگی بدترین ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ سہیل آخر اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ سلمیٰ نے گھر میں کام کرنے والی دونوں ملازمین کو رخصت کر دیا تھا۔ اب وہ گھر کا سارا کام فریحہ سے لینے لگی۔ فریحہ پورے گھر کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی، یہاں تک کہ سلمیٰ کے کپڑے دھو کر استری کر کے اس کی الماری میں بھی ہینگ کرتی، لیکن اس کے باوجود سلمیٰ اسے سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ ایک کے بعد ایک رشتہ آتا گیا اور سلمیٰ اور سہیل رشتوں سے انکار کرتے گئے۔ سلمیٰ ایک بچے کی ماں بنی اور اس کے بعد دوسرے بچے کی، لیکن اس پورے عرصے میں فریحہ کے جتنے بھی رشتے آئے سہیل اور سلمیٰ نے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر انہیں انکار کر دیا۔ فریحہ جان چکی تھی کہ یہی اس کا نصیب ہے، بھائی بھابھی کبھی اس کی شادی ہونے نہیں دیں گے۔ سلمیٰ ایک مفت کی ملازمہ سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی اور سہیل کو جائیداد کے چلے جانے کی فکر تھی، مگر ارد گرد والے لوگ تو سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ خاندان بھر میں اب باتیں ہونے لگی تھی سہیل اور سلمیٰ، جہاں جاتے لوگ ان سے یہی سوال کرتے کہ فریحہ کی شادی کب کر رہے ہو۔ سہیل اب یہ باتیں سنتے سنتے تھک چکا تھا۔ اس رات سہیل آفس سے آ کر اپنے بوٹ اتار رہا تھا جب سلمیٰ ایک ادا سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چائے کا ایک کپ تو بنا دو سلمیٰ، سخت تھکا ہوا ہوں۔ آج عارفہ چچی کے گھر گیا تھا، ان کے منہ پر بھی وہی ایک رٹ ہے کہ فریحہ کی شادی نہیں کرتے، جائیداد کے لالچ میں کیا اسے بٹھا کر بوڑھا کرنا ہے۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں تو تھک گیا ہوں، منہ بناتے ہوئے سہیل کہہ رہا تھا۔ سلمیٰ نے یکدم اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور بولی، ہاں تو ختم کر دیتے ہیں لوگوں کی باتوں کو، کر دیتے ہیں فریحہ کی شادی۔ تمہیں میرا وہ کزن یاد ہے، میری خالہ کا بیٹا باسط، جو تھوڑا اللہ لوگ قسم کا ہے؟ اس کی ماں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، اور ہماری فریحہ تو ویسے ہی اتنی خدمت گزار ہے، یقیناً ان کو ایسی ہی لڑکی چاہیے۔ سلمیٰ شاطرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ سہیل چونک اٹھا، وہ جانتا تھا باسط ذہنی معذور ہے، اگر انہوں نے فریحہ کی شادی باسط کے ساتھ کی تو یقیناً اس کے سسرال والے جائیداد کی مانگ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ لوگ تو ایک تندرست لڑکی بیٹے سے شادی پر ہی خوشی خوشی راضی ہو جائیں گے۔ سہیل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سلمیٰ نے کمال کا آئیڈیا دیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے فریحہ اس کے لیے کبھی نہیں مانے گی، لیکن فریحہ کو بتانا کس نے تھا؟ انہوں نے خاموشی سے فریحہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ناشتہ بنانے کا حکم دیتے ہوئے اگلی صبح سلمیٰ نے سرسری سا فریحہ کو بتایا کہ ہفتے کے روز وہ تیار ہو جائے، اس کا نکاح ہے۔ فریحہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلمیٰ کو دیکھنے لگی۔ اچانک شادی؟ اور وہ بھی کس سے؟ اس نے تو گھر میں کسی کو رشتہ لے کر آج کل میں آتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ فریحہ نے سلمیٰ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن سلمیٰ نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ شریف لڑکیاں منہ اٹھا کر سوال نہیں کرتیں کہ کس سے ان کی شادی ہو رہی ہے۔ خاموشی سے تم تیاری کرو، رشتہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور بہت اچھا ہے۔ سلمیٰ پیر پٹکتی کمرے میں جا گھسی۔
اس وقت وہ یہ بھول گئی کہ خود اس نے سہیل کو اپنی محبت کے دام میں الجھا کر اس سے شادی کی تھی۔ ہفتے کا دن آ پہنچا۔ فریہ کے لیے ایک سستا سا جوڑا سلمہ نے لا کر کمرے میں رکھ دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہی سرخ جوڑا پہن لیا۔ اکا دکا مہمانوں کو بلایا گیا تھا۔ گھر میں کوئی خاص رش نہ تھا۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب اندر آئے تو ساتھ میں سہیل بھی آ گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور کمرے سے چلے گئے۔ فریہ خاموش بیٹھی آنے والے وقت سے گھبرا رہی تھی۔ جب اسے گھر کے باہر عجیب بے ہنگم سے شور کی آوازیں سنائی تھیں، وہ گھبرا کر باہر نکلی۔ اس کے دولہے نے گھر میں ہنگامہ بھرپا کیا ہوا تھا۔ وہ مٹھائی اٹھا کر پاگلوں کی طرح منہ میں ٹھوس رہا تھا اور اپنے سہرے کو توڑ پھوڑ کر زمین پر پھینک رہا تھا۔ جس طرح کی آوازیں وہ منہ سے نکال رہا تھا، صاف دکھ رہا تھا کہ وہ سادہ لوگ ہے۔ فریہ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ سبھی لوگ پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ سہیل نے جائیداد کی لالچ میں اتنی خوبصورت بہن کے ساتھ آخر کیا کیا، مگر کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ سہیل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سلمہ تقریباً گھسیٹتے ہوئے فریہ کو لے جا کر کار میں بٹھائی۔ فریہ کے برابر میں اس کا ذہنی معذور دھولا بھی زبردستی بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھی فریہ سخت خوفزدہ تھی۔ وہ بار بار بے یقین نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے باسط کی جانب دیکھتی۔ اس کی ذہنی عمر 5 سالہ بچے جتنی تھی۔ اس وقت بھی وہ فریہ کے کپڑے کھینچ کھینچ کر دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کے زیورات کو ہاتھ لگانے لگتا اور ایک بار تو اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر رگڑ کر اس کی لپسٹک کو اتارنے لگا۔ فریہ کی سانس لا تعلق سی بنی آگے بیٹھی تھی۔ انہوں نے صرف ایک بار فریہ کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرایا ہوا ہے، گھر جا کر ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ مگر فریہ جان چکی تھی کہ سہیل اور سلمہ نے اس پر جو ظلم کیا ہے، اس کا ازالہ اب کبھی ممکن نہیں۔ ادھر سلمہ اور سہیل تو یوں خوش تھے گویا ان کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ سہیل ایسے مطمئن تھا کہ اس نے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔ جائیداد بھی بچ گئی اور فریہ سے جان بھی چھوٹ گئی۔ اب آگے فریہ زندہ رہتی یا مر جاتی اسے کوئی فکر نہ تھی، اور فریہ تو واقعی نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں۔ بچپن میں ایک حادثے کے باعث باسط کا دماغی توازن بگڑ گیا اور پھر درست نہ ہو سکا۔ چھوٹا سا گھر تھا 5 مرلے کا۔ فریہ کی ساس نے اس کے آتے ہی بستر سنبھال لیا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی، باسط کو سنبھالتی رہتی، یہاں تک کہ اس کو نہلانا دھلانا اور واش روم لے جانا بھی فریہ ہی کرتی۔ بدلے میں باسط ایک ناسمجھ بچے کی طرح اس پر ہاتھ میں آنے والی ہر چیز اٹھا اٹھا کر پھینکتا۔ اس کی جسمانی طاقت تو جوان بھرپور مرد کی تھی۔ اس کا جب جی چاہتا فریہ کو بری طرح سے پیٹ ڈالتا۔ فریہ چیختی چلاتی شور مچاتی رہ جاتی مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آتا۔ ساس کبھی کبھی آ کر چھڑا دیتی مگر زیادہ تر وہ فریہ سے صبر کرنے کا ہی کہتی تھی۔ فریہ نے ایک روز روتے ہوئے ان سے پوچھ لیا کہ جب ان کا بیٹا پاگل تھا تو انہوں نے فریہ کی شادی اس سے کیوں کی؟ ساس نے جواباً فریہ کو کہا، سب یہی کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم کوشش کرو، اپنا پیار دو تو میرا بیٹا ذہنی طور پر بالکل نارمل انسان بن جائے گا۔ مگر وہ بیوقوف عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک جوان لڑکی کو بھی ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ فریہ بری طرح سے پس رہی تھی۔ سہیل کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس نے دکانیں بیچ کر کاروبار میں پیسہ لگانے کا بالکل درست فیصلہ کیا تھا۔ اب فریہ بھی نہ تھی تو سارا گھر سلمہ اور سہیل کا ہی تھا۔ ہفتے کی رات وہ حسب معمول دیر سے سویا کیونکہ اگلے روز اتوار کا دن تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے ایک بے حد عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کھلے دروازے سے فریہ اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس کا سر پھٹا تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نیل ہی نیل تھے۔ اس کے ساتھ اس کا پاگل شوہر بھی تھا جس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک بیٹ تھا۔ وہ اس بیٹ سے بار بار فریہ کو زور سے مارتا اور کہکے لگانے لگتا۔ سہیل یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے گھر میں دڑاڑیں پڑنے لگیں اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر زمین بوس ہو گیا۔ خواب میں ہی سہیل نے دیکھا کہ جو کاروبار اس نے شروع کیا تھا اس کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی اور وہ سڑک پر آ گیا۔ یہ سارا منظر اس نے ایک ہی خواب میں دیکھ لیا اور بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ صبح ہو رہی تھی۔ سہیل ابھی سوچ ہی رہا تھا اس کے خواب کا کیا مطلب ہے کہ اچانک باہر کا دروازہ بجا۔ سہیل گھبرا کر باہر نکلا تو کھلے دروازے سے فریہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سہیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
منظر بالکل وہی تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ فریہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا پاگل شوہر تھا جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک بیٹ نما ڈنڈے سے بار بار فریہ کو مار کر خوش ہو رہا تھا۔ کبھی اس کے کپڑے کھینچنے لگتا۔ اس نے سہیل کے سامنے فریہ کی چادر اس کے سر سے کھینچ ڈالی اور اس کی قمیض پھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ فریہ کا چہرہ نیلو نیل تھا، وہ شدید کمزور ہو گئی تھی۔ سہیل کو دیکھتے ہی وہ زمین پر گر پڑی اور اسی لمحے سہیل کا دل پلٹ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ فریہ اس کی سگی بہن ہے۔ اس کے ساتھ ہونے والے سلوک پر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہ تھا کہ ایک ذہنی معذور شخص فریہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اس کے قدم کپ کپانے لگے۔ وہ بامشکل آگے بڑھا، باسط ڈنڈا اٹھا کر ایک دفعہ پھر فریہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ فریہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ باسط اسے دوسرا ڈنڈا رسید کرتا، سہیل نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور ڈنڈا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باسط چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا اور وہیں کونے میں بیٹھ گیا۔ سہیل نے فریہ کو اٹھایا، اس کا خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کے جسم پر لاتعداد چوٹوں کے نشان تھے۔ سہیل کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے اسی وقت گاڑی نکالی اور فریہ کو ہسپتال لے گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ نہ رکھا تو جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فریہ کو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے میں کافی دن لگ گئے۔ اسے کافی اندرونی انجریز تھیں، مگر سہیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ مزید ظلم نہیں کرے گا۔ فریہ کے گھر آتے ہی سہیل نے سلمیٰ کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر خاموشی سے اس کے حصے کی جائیداد اس کے نام کر دی۔ باسط کو واپس اس کے گھر بھجوا دیا گیا تھا، مگر طلاق نامے پر سائن کروانے کے بعد۔ فریہ خاموش نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی جو گھاؤ اس کے دل پر لگ چکے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔